الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا. جہاں تک بات پہنچی تھی اس کے آگے اس جمعے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. بعدہ کچھ ضروری مسائل ہیں اور کچھ اعلان ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں ہر سال. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بار بار قیامت تک قرآن میں لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اور ان کی زندگی کے حالات سے واقف ہوتے رہیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ دنیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکہ دیتی ہے. جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا عارضی جگہ ہے، مستقل یہاں پڑاؤ نہیں ہے کسی کا. کون کب تک یہاں رہ رہا ہے خود وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ ہم کب تک رہیں گے اس دنیا کے اندر، کب پتا صاف ہو جائے گا اور موت آ جائے گی، مر کر کے اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے. یہ عارضی جگہ ہے. اس دنیا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایک قیدی، اس کے لیے کوئی راحتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی آرام قید خانے جیل خانے میں نہیں ملتا ہے. اس کو وہ پریشان ہی رہتا ہے، قیدی ہوتا ہے جو. تو یہ مومن کے لیے قید خانہ دنیا کو کہا گیا ہے. یہاں تو پریشانی ہے ہی، یہاں راحتیں نہیں ہیں، یہاں سکون نہیں ہے. یہ دنیا کہ جس دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے. اور یہ آزمائشیں مسلسل جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا قریبی ہے، اللہ کے جو جتنا نزدیک ہے، اللہ کا جو جتنا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. پہلے بھی آزمائشیں آئی ہیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آزماتے رہیں گے، یعنی قیامت تک ہم آزماتے رہیں گے. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی. صحابہ کرام کو کتنا آزمایا گیا، کیا کچھ نہیں ان کو جھیلنا پڑا، کتنے مصائب کے شکار ہوئے، کتنی مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے. اسی طرح خواتین اسلام جو اسلام کی مائیں اور بہنیں، ان کے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے، لیکن ان ماؤں اور بہنوں پر قربان جاؤں کہ ان کے پاؤں بھی نہیں ڈگمگائے اور وہ مضبوطی سے اپنی عزت و ناموس اور اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت میں بالکل جمی رہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آج کا ماحول بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ماحول بھی آزمائش کا ماحول ہے، امتحان کا ماحول ہے. اور یہ بڑا ماحول بن گیا ہے. اس سے پہلے بھی ماحول تھا لیکن اب بہت بڑا ماحول بن گیا ہے. اس میں تو حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا جا رہا ہے.
کون منافق ہے کون سچا ہے، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں سب کھل کر کے آ جا رہے ہیں۔ یہ ماحول کا دین ہے کہ آج بالکل نکھر کر کے سامنے آ رہا ہے کہ کون ہمارے آستین کا سانپ تھا، کون کس کو ہم اپنا قائد سمجھتے تھے، کس کو ہم اپنا رہنما رہبر سمجھتے تھے، آج وہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ یہی منافق ہیں، یہی دشمنان اسلام ہیں، یہی دشمنان امن و عافیت ہیں، یہی امن و سلامتی اور آشتی کے خلاف ہیں ایسے لوگ۔ یہ کھل کر کے ماحول بن رہا ہے اور کھل کر کے لوگ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش ہے، بڑی بڑی آزمائش ہیں، جان کی آزمائش ہے، مال کی آزمائش ہے، اولاد کی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہے، 86 سال کی عمر پہنچ چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ابھی اولاد کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ آج تو ہم اگر 10 سال تو بہت زیادہ، اگر شادی ہو جانے کے 2 سال 3 سال تک اولاد نہ ہو تو طرح طرح کے خرافات میں پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہمارے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگ طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں، طعنہ دینے لگتے ہیں، الگ الگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی حق نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ پیغمبروں کے واقعات اور پیغمبروں کی حالات سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ یہ اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ کے یہاں کب لکھا ہوا ہے اولاد ملے گی؟ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کے یہاں منظور ہوگا، جب وہ اللہ کے یہاں وقت پورا ہوگا تب اولاد ملا کرتی ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہمارے یہاں، اگر کسی کے یہاں اب طرح طرح کے پریشان ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ طرح طرح کے جو رسومات و خرافات ہیں ان میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں کہ کہیں سے اولاد ہو جائے۔ ہماری گھر کی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، پیغمبر تھے، انہوں نے ایک پیغام دیا پوری امت کو، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اولاد دینا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی جائے اولاد کے سلسلے میں۔ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، کوئی اور بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر کسی اور کے اختیار میں ہوتا، کہیں سے اور اولاد مل جایا کرتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ نہ فرماتے کہ عائشہ اولاد کا ہو جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر حضرت عائشہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری خواہش ہے کہ ہماری گود بھی اولاد سے بھری ہوئی ہو۔ حضرت عائشہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول، کاش کہ ہمیں بھی اولاد سے نوازا جاتا، ہماری گود بھی اولاد سے بچوں سے پر ہوتی۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خلاصے کائنات جو ہیں، جو سرکار دو عالم ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے مقام و مرتبہ کے حامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو اولاد سے نوازیں گے۔ 86 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور انہیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اتنی مدت کے بعد اگر گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو کتنی خوشی ہوگی۔ جن کی اولادیں نہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، گھر میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور خاص طور سے بیٹا جب پیدا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک باپ کو اور ایک ماں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ان کی نسلیں چلنے کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا، بیٹوں سے نسلیں چلا کرتی ہیں، خاندان آگے بڑھتا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن ابھی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ابھی کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ مہینے نہیں کچھ دن گزرتے ہیں کہ اللہ کے جانب سے آزمائش آ جاتی ہے۔ جان کی آزمائش سے گزر چکے تھے ابراہیم علیہ السلام،
مال کی آزمائش سے گزر چکے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اب اولاد کی آزمائش سے گزارا گیا اللہ کی جانب سے، اولاد کی قربانی مانگی گئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنی چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور جو ابھی پیدا ہوا ہے بیٹا اسماعیل کو لے کر کے تم ایسے آب و گیاہ میدان میں، چٹیل میدان میں جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، کوئی پیڑ پودا نہ ہو، کوئی پانی نہ ہو، کوئی انسان اور جاندار کیڑے مکوڑے تک کوئی نہ ہو، وہاں لے جا کر کے چھوڑاؤ۔ فلسطین میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے اپنی دونوں بیوی کے ساتھ، سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پیغمبر کی رہنمائی میں اللہ کا حکم پا کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش سے بھی گزر جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم پا کر کے اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں۔ ابھی حضرت ہاجرہ کی عمر کیا ہے؟ 18 سال کی عمر تھی حضرت ہاجرہ کی۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لیتے ہیں اور چل نکلتے ہیں، فرشتوں کی رہنمائی میں جاتے ہیں، فرشتے کے ذریعے چلتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ سفر کی کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ آج تو بڑی سہولیات ہیں، اے سی کا سفر ہو جاتا ہے، فلائٹ کا سفر ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ سفر میں کیا دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے کو 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی کئی ہزار سال پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب 800 سال پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس زمانے اور اس وقت کو ہم ذرا غور کریں کہ جہاں سواری نہیں تھی اور جہاں اس طرح کے راستے نہیں بنے ہوئے تھے، ان راستوں سے چلتے ہوئے اور سفر کی دشواریوں کو جھیلتے ہوئے وہ سفر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پا کر کے چلتے رہتے ہیں، مسلسل کئی دنوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ وادی آ جاتی ہے، وہ میدان آتا ہے جہاں اللہ کے جانب سے فرشتوں کے ذریعے حکم ہوتا ہے ابراہیم بس یہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ وہ وادی غیر ذی زرع جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج کعبہ شریف ہے، آج مکہ مکرمہ ہے، آج وہ دنیا کا ٹاپ شہر ہے، لیکن اس وقت شہر نہیں تھا، اس وقت وہاں بستی بھی نہیں تھی، وہاں آبادی بھی نہیں تھی، وہاں کوئی جاندار بھی نہیں تھا، وہاں کوئی قبیلہ، کوئی انسان اور جنات کسی کا گزر نہیں تھا، لق و دق میدان تھا وہاں۔ اسی میدان میں اللہ کی مرضی تھی آگے چل کر کے اس کو دنیا کا ٹاپ شہر بنانا تھا اور اپنا مقدس گھر پھر سے اس کو اجاگر کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میرا خلیل جو ہے لے جا کر کے اپنی اولاد کو وہاں بسائے، اور پھر اسی نسل سے، اسی خاندان میں امام الانبیاء بھی تشریف لانے والے تھے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس لق دق میدان میں، اس آب و گیاہ میدان میں پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑتے ہیں اور اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سواری کو لیتے ہیں۔ کچھ توشہ تھا، کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، اس کو دیتے ہیں اپنی بیوی کو، اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں واپس جانے کے لیے۔ بیوی پریشان ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، سوال اور تجسس تو ذہن میں پیدا ہی ہوگا۔ شوہر کے اس کام سے اور شوہر کے اس رویے سے بیوی کے اندر تو طرح طرح کے خیالات آئیں گے ہی۔ بیوی فوراً پوچھ بیٹھتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، یہاں اس میدان میں اور یہ چٹان اور یہ پہاڑوں کی وادی، ان پہاڑوں کے کھوہ میں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں آپ جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں۔ بیوی تھی، بچہ تھا، وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ ذکر تھا، چہیتی بیوی تھی۔ جب بیوی کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کیا جواب دیں؟ اللہ کا حکم تھا، کچھ نہیں بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں، کیا اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے؟ کیا اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، ہاں ہاجرہ، اللہ کا حکم مجھے ملا ہے یہی کرنے کا، کہ بیوی اور بچے کو اپنے سے اتنا دور جدا کر دو، اتنے دور لے جا کر کے ڈالا ہو۔ پھر حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ جب یہ اللہ کا حکم ملا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔
کیا کچھ گزرا ہوگا اس عورت کے اوپر، اس عورت ذات کے اوپر. کتنی قربانی حضرت حاجرہ کی ہم سوچیں تو غور کریں تو کتنی قربانی حضرت حاجرہ کی ہے کہ ایک شوہر سے وہ جدا ہو رہی ہے، وہ بھی ایسے جگہ حضرت حاجرہ جدا ہو رہی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، جہاں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، جہاں کوئی کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے. آگے کیا ہوگا، کیسے رات کٹے گی، کیسے دن کٹے گا، کیسے اوقات بسر ہوں گے. حضرت حاجرہ ایسی قربانی دے رہی ہے. تاریخ میں ایسی عورت نے کسی عورت نے اس طرح کی قربانی نہیں دی ہے. آج ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، آج ہمیں اپنے گھروں میں ہم دیکھیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں. آج حاجرہ کی قربانی کو ایک طرف دیکھ لیں اور ایک طرف اپنے گھر کی مائیں اور بہنیں کے ایک طرح کے مانگ اور ان کے مطالبات اور ان کے فیشن کو دیکھ لیں اور اللہ کے حکم کے توڑنے کو دیکھ لیں. کس طرح سے آج ہمارے گھروں میں عورتیں اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہیں، کس طرح سے فیشن پرستی کے نام پہ بے حیائی کو عروج دے رہی ہیں اور کس طرح سے معاشرے کو گندے کر رہی ہیں، کس طرح سے دوستی کے نام پر اور کس طرح سے یہ محبت اور طرح طرح کے جنم دن کے نام پر طرف خرافات کر رہی ہے. ہمارے گھروں میں سب ہو رہا ہے. اس میں جذباتی باتیں کرنے سے کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کی عکاسی ہے، ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، ہمارے گھروں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے گھر کی بہنوں کا، یہ بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ بالکل سوچ بدل گئی ہے، نظریہ تبدیل ہو گیا ہے. بے حیائی اس طرح سے کر رہی ہیں، پردہ بالکل ختم ہو گیا. ہمارے پڑھے لکھے گھرانوں میں ان کی عورتوں کے اور بیٹیوں کے اندر سے پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. جبکہ کتنا اہم حکم ہے پردے کا. حضرت فاطمہ جو سردار ہیں جنت کی، جنتیوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ، حضور کی چہیتی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، انتقال سے پہلے وصیت کرتی ہیں حضرت فاطمہ کہ مر جاؤں گی تو مرنے کے بعد میرے جنازے کو رات میں نکالنا، میری میت کو، ڈیڈ باڈی کو رات میں لے کر کے جانا. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ مر جانے کے بعد تمہاری لاش کو رات میں لے جایا جائے گا جنازے کو؟ تو حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں دن میں مجھے آپ کے سوا کسی اجنبی نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری لاش کو کوئی دیکھ نہ پائے. یہ خواب پہلے عورتوں کی ہوتی تھی تو تب وہ جا کر کے جنت کی سردار بنا کرتی تھی. آج ہماری بیٹیوں کا بے پردگی کا کیا حال ہے. قربانی تو بہت دور کی بات ہے. حضرت حاجرہ کی قربانی کتنی بڑی ہے کہ اپنے شوہر سے اس طرح سے وہ جدا ہو رہی ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر کے مطمئن ہو رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے کعبہ شریف دکھتا ہے. وہاں اس وقت کچھ نہیں بنا تھا، لیکن وہاں اس طرف رخ کر کے، پیغمبر سے پتہ تھا یہ خانہ کعبہ ہے، اس طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے اس وقت دعا مانگتے ہیں. یہ دعا مانگنی چاہیے، پیغمبروں کا طریقہ ہے دعا مانگنا. کوئی بھی ہم اچھا عمل کریں تو اس اچھے عمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، گڑ گڑا کر کے مانگے، فقیر بن کر کے، بھکاری بن کر کے مجھ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بیٹھ کر کے، جہاں بچے نہ نظر آئے، جہاں اسماعیل نظر نہ آئے، جہاں سے حاجرہ نہ دکھائی دے، اس پتھر کے پیچھے بیٹھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نقل کر دیا. قیامت تک کے لوگ ابراہیم کی دعا کو پڑھتے رہیں گے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہ میدان ہے، آپ کا حکم پا کر کے ہم نے اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو، اپنے خاندان کو لا کر کے یہاں بسا دیا ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، مقصد یہ ہے، ابراہیم جو مقصد بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں اولاد کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری اولاد کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد نماز کو قائم کرے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں. نماز کی اہمیت کو بھی یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا، دعا میں اس کا تذکرہ کیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس،
آگے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ آج یہاں کوئی نہیں ہے، آج یہاں میدان ہی میدان ہے، آج یہاں صحرا ہے، لیکن اے ہمارے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، آپ تو سب چیز اختیار میں رکھتے ہیں، آپ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے انسانوں کے دل کو اس کے طرف مائل کر دیجئے، لوگوں کا میلان کر دیجئے کہ یہاں لوگ آنے لگے، لوگ یہاں قافلہ در قافلہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج حاجی کتنی تعداد میں، کتنی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے چن چن کر کے الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ خطوں سے پہنچ چکے ہیں، اور آج سے ارکان حج شروع ہو چکا ہے۔ آج حاجی وہاں اپنے ارکان کو شروع کر رہے ہیں، حج کے ارکان کو۔ آج ہم ان کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ یا الہ العالمین، یہاں کچھ ہے نہیں، یہاں کھیتی نہیں ہے، یہاں کچھ بیٹھایا نہیں جاتا ہے، پیدا نہیں کیا جاتا ہے، کوئی فصل نہیں اگائی جاتی ہے، یا الہ العالمین جو انسانی غذا ہے، انسانی غذا کو یہاں تک پہنچا دیجئے، وارزقہم رزق دیجئے من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ آپ کے یہ بندے شکر گزار ہوں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں کچھ ہے نہیں، وہاں بالکل آج بھی صحرا ہے، آج بھی وہاں پہاڑی ہی علاقہ ہے، آج وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کسی نے بتایا کہ وہاں کبھی رزق میں کمی ہوئی ہو، کبھی وہاں کھانے پینے میں کمی ہوئی ہو، بلکہ وہاں سے جو لوگ ہو کر کے آئے ہیں، عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز کھانے کی نہیں ملتی وہاں مل جایا کرتی ہے، وہاں اچھا سامان ملتا ہے کھانے کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اولاد کی قربانی کا مرحلہ پیش آتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، اور بیٹا بڑا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا ہے، جا کر کے میرے راستے میں میرے نام لے کر کے اس کے گلے پر چھری چلاؤ۔ بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آتا ہے، جو تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ کبھی نہیں